अस्सलामुअलैकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल ज़लाउट पर नावल राज़ हयात के साथ, जिसकी राइटर है महक खानम, और ये इसकी 21वीं एपिसोड है। रात के सियाह आंचल ने हर राज को अपने अंदर समेट रखा था। आसमान पे चांद शायद कुछ खफा कुछ शर्मिला बादलों से छुप गया था। हवा में खनकी थी मगर सुकून भी। वो बे आवाज़ बेखौफ चलती हवा, जैसे कायनात की वाहिद सुल्ताना हो। एक छोटे से अपार्टमेंट की बालकनी में ग्रे नाइट सूट में मलबूस एक नौजवान तन्हा खड़ा था, हाथ में कॉफ़ी का कप और जहन में बेशुमार ख्याल। चेहरे पर बालकनी में लगी रोशन लालटीनों की रोशनी पड़ती थी, जिनकी मध्यम रोशनी उसके गहरे सुनहरी आंखों को और भी पुरसोज बनाती थी। वो आंखें जो किसी टूटे एतमाद की किरचियों से छलनी हो चुकी थी। आपकी कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी। एक नर्म हिचकिचाती नुस्वानी आवाज़ ने उसकी सोचों का तसलसल तोड़ा। वो पलटा। मटियाले रंग का गरम गाउन, बार बार सरकता दुपट्टा, नम उलझे बाल और वही झिझक। कुछ कहा तुमने? उसने संजीदगी से पूछा। जी, वो आपकी कॉफ़ी। उसकी आवाज़ में शर्मिंदगी थी। बारान ने कप की तरफ देखा। भाप अब मध्यम हो चुकी थी। हाँ, वाकई ठंडी हो गई है। उसने गहरी सांस ली, जैसे कुछ छोड़ने की कोशिश की हो। ज़ारा अब भी चुप खड़ी थी। बारान ने कप मुंडेर पर रखा और खामोशी से हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। ज़ारा झिझकी मगर फिर हाथ थाम लिया। अगले ही लम्हे वो बारान के हिसार में थी। उसके कंधे पर बारान की ठोरी टिकी और खामोशी से धड़कनों की आवाज़ गूंजने लगी। हैरान क्यों हो इतनी? बारान ने सरगोशी की, जैसे दिल में चलती तूफान को भांप गया हो। आप नाराज़ नहीं हैं? मैं क्यों नाराज़ होऊंगा? मेरी वजह से सब बिगड़ गया। ज़ारा की आवाज़ में नदामत थी। जो होना था हो गया, अब परेशानी बेफ़ायदा है। लेकिन मुझे यूँ बोलना नहीं चाहिए था। बारान चुप रहा। ये चुप ज़ारा को खा रही थी। अभी वो कुछ ना बोला। मुझे वक्त दें, मैं आहिस्ता आहिस्ता समझ जाऊंगी सब कुछ। अब की बार वो बोली, लहजा पुख्ता था। बारान ने आंखें खोली, गिरफ्त में नरमी लाई और ज़ारा की आंखों में झांका। पूरी ज़िंदगी तो दे दी है, और कितना वक्त चाहिए? ज़ारा का दिल धक से रह गया। ये जुमला जैसे दिल के अंदर कहीं हमेशा के लिए रकम हो गया। बारान ने उसे फिर से अपने करीब कर लिया। चांद ने बादलों के पर्दे से एक लम्हा झांक कर उन दोनों को देखा और मुस्कुराकर फिर छुप गया। चलो, कोई तो मुतमईन है अपनी ज़िंदगी में। तारिक कमरे में दीवार से टेक लगाए वो ठंडे फर्श पर बैठी थी। उसकी टांगें सिकुड़ी हुई, घुटने सीने से लगे हुए और थोड़ी उन्हीं पर टिकी हुई थी। वो यूँ बैठी थी जैसे पूरी दुनिया का बोझ उसके कंधों पर हो। वो उसे अपने अंदर समेटने की नाकाम कोशिश कर रही हो। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, जिन्हें वो बार बार अपनी हथेलियों से पोंछने की कोशिश कर रही थी, मगर वो आंसू किसी सूरत रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बार बार चेहरे पर हाथ रगड़ने से उसके नर्म गाल सुर्ख हो चुके थे, जैसे अंदर का दर्द बाहर आकर रंग इख्तियार कर चुका हो। मगर फिर भी वो आंसू थे कि खुश्क होने का नाम नहीं ले रहे थे। ये रात शायद सिर्फ उसके लिए नहीं, हर एक की आंख में कटी थी। कायनात जैसे खामोशी की चादर ओढ़े उसके इज़्तिराब की गवाही बन चुकी थी। वो खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रही थी, हद से ज़्यादा निढाल, जैसे अब खुद से भी लड़ने की सकत बाकी ना रही हो। फिर शैतान तो उसी लम्हे के इंतज़ार में होता है ना, जब इंसान का नफ्स कमज़ोर पड़ जाए, वो टूटने के करीब हो और दिल के दरवाजे पर मौजूद दरबान गफलत की झपकी ले रहा हो। वही लम्हा था जहाँ वो लड़खड़ा रही थी, रोते रोते बेमकसद इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाते। उसकी नज़र अचानक टेबल पर जा पड़ी। वहाँ एक फ्रूट बास्केट रखी थी, जिसके किनारे पर एक चमकती हुई धारदार छुरी बेहिसी से पड़ी थी। वो कुछ देर तक उसे खाली वीरान निगाहों से घूरती रही। फिर जैसे कोई और उसके अंदर से उठा, वो धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से उस मेज़ तक बढ़ी, झुकी और छुरी को अपने हाथ में उठाया, जैसे वो किसी गैर मामूली काम के लिए जा रही हो, मगर दर हकीकत वो ज़िंदगी और मौत के संगम पर खड़ी थी। छुरी उसके हाथ में आते ही उसकी उंगलियां लरजने लगी और ये लर्जिश आहिस्ता आहिस्ता पूरे वजूद में फैल गई। वो बाकायदा कांप रही थी, जैसे उसके अंदर मौजूद ज़िंदगी उसे रोकने की कोशिश कर रही हो और बाहर मौजूद खामोशी उसे धकेल रही हो। उसने कांपते हाथों से छुरी अपने कलाई पर रखी। दिल तेज़ी से धड़क रहा था, जैसे चीख चीख कर कह रहा हो, नहीं, रुक जाओ। उसने आंखें ज़ोर से मीच ली। दिमाग पर शैतान की गिरफ्त मजबूत हो चुकी थी। वो अब किसी और की आवाज़ सुनने की हालत में नहीं थी, मगर इससे पहले कि वो तेज़ धार छुरी अपनी कलाई पर चलाती और अपनी आखिरत की बुनियादों को खुद अपने हाथों से मसमार करती, मुअज्जिन की आवाज़ बुलंद हुई। अजान की पहली सदा उसके कानों से टकराई, अल्लाहु अकबर, और वो जैसे चौंक कर होश की दुनिया में वापस आ गई। उसके जिस्म में झरझरी से दौड़ गई। उसने घबराकर अपनी आंखें खोली, सर झुकाकर कांपते हाथों को देखा और वहीं साकित रह गई। उसकी कलाई पर छुरी की धार लग चुकी थी। हल्की सी खराश
مگر اسے بہتا ہوا چند قطرے خون سفید قالین پر گرا، اسے داغدار کر چکا تھا۔ مؤذن کی آواز دوبارہ کانوں میں گونجی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور وہ آواز جیسے اس کی رگوں میں رواں خون کو جما گئی۔ اندر ایک سناٹا پھیل گیا، وہ لرز گئی پورے وجود کے ساتھ، وہ پوری شدت سے کانپ گئی۔ ایک جھٹکے سے اس نے ہاتھ میں پکڑی چھری دور پھینک دی۔ اسے خود سے خوف محسوس ہوا۔ فجر کی اذانوں کی گونج بڑھتی جا رہی تھی۔ چونکہ اس کے کمرے سے مسجد نظر آتی تھی تو ممکن تھا کہ آواز زیادہ واضح اور بلند بانگ اس کے کانوں میں رس گھولتی ہو۔ اللہ، میں یہ کیا کرنے لگی تھی؟ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا میرا ایمان اتنا کمزور ہے کہ شیطان یوں مجھ پر حاوی ہو گیا؟ اس کے آنسو خوف کے باعث بہتے جا رہے تھے، لڑیوں کی صورت، موتیوں کی مانند۔ اسے خود سے گھن آ رہی تھی۔ وہ ایسا کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتی تھی؟ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بلک بلک کر رونے لگی، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتی۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی، اس کا چہرہ مکمل بھیگ چکا تھا۔ اللہ مجھے معاف کر دے، میں ایک نامحرم کی خاطر اپنی آخرت تباہ کرنے چلی تھی۔ وہ سجدے میں گری، اپنی حرکت پر خود کو ملامت کر رہی تھی۔ اس کے رونے کی آواز کمرے کی در و دیوار میں گونج رہی تھی۔ اس کی گھٹی گھٹی سسکیوں میں کیا کچھ نہیں تھا، ملامت، شرمندگی، بے یقینی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر وہیں پڑی روتی رہی۔ اذانیں مکمل ہو چکی تھی پر وہ یوں ہی سسکتی رہی۔ کچھ وقت مزید گزرا تو اس کے کمرے کے بند دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، اگر کسی کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو۔ رہی صحیح کسر اسماء خانم کی آواز نے پوری کر دی، مینے دروازہ کھولو بیٹا، فجر قضا ہو جائے گی۔ کمرے کے دروازے پر مسلسل دستک ہو رہی تو اس کا دل سہم سا گیا۔ اس نے جلدی سے دیوار پر لگے آتشی پردے کے کنارے کو پکڑ کر اپنی زخمی کلائی کو رگڑ ڈالا تاکہ وہاں موجود خون کے دھبے صاف ہو سکے۔ تکلیف کی لہر میں اس نے ہونٹوں کو دانتوں تلے کچل کر سسکی روکی، پھر چہرے کو رگڑ کر صاف کیا، اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا، انہیں درست کیا، پھر بیڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر سر پر طریقے سے اوڑھ دے وہ دروازے کی سمت بڑھی۔ اس نے گہری سانس لی اور دروازہ کھول دیا۔ ہم کب سے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، تم؟ اسماء خانم اندر داخل ہوتے بولتے بولتے رکی۔ انہوں نے مڑ کر زرمینے کو دیکھا جو ایک سائیڈ ہو کر سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ اس کے نزدیک آئی، اس کی سوجی آنکھوں کے پپوٹے کو چھوا تو زرمینے کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی۔ مینے، تم روئی ہو؟ ایسا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ ہم تمہارے مورے ہیں، ہم تمہاری آنکھوں میں چھپا درد نہ دیکھیں گے تو کون دیکھے گا؟ اسماء خانم اس کی حیرت سے پھیلی آنکھوں کو نرمی سے چھوتے سادہ سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اپنی ماں کا سہارا پاتے ہی زرمینے ان سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہوں نے بہت محبت اور شفقت سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا، اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ وہ بچوں کی طرح ان کے سینے سے لگی رو رہی تھی، جس کا سر وہ آہستہ آہستہ نرمی سے تھپک رہی تھی۔ جب وہ ڈھیر سارا رو کر دل ہلکا کر چکی تو اسماء خانم نے اسے پیچھے کیا، اس کے بھیگے چہرے پر چپکے بالوں کو آہستہ سے پیچھے کیا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ کیوں رو رہا ہے اتنا؟ مورے، آپ جانتی ہیں پھر بھی پوچھ رہی ہیں؟ وہ رونے کے باعث بھاری زکام زدہ سانس کھینچتی ہوئی بولی تو اسماء خانم مسکرا دیں۔ تم اس انسان کے لیے رو رہی ہو جس نے وقت آنے پر تمہیں تنہا چھوڑ دیا؟ اسماء خانم کی کئی بات پر وہ ساکت ہو گئی۔ مورے، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ یقیناً مجبور ہوں گے۔ اس کی زبان نہ چاہتے ہوئے بھی لڑکھڑا گئی تھی۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ مینے، تم ہماری ایک بات ذہن نشین کر لو، مرد مجبور نہیں ہوتا، کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا سوائے اس کے اپنے ضمیر کے۔ اگر موسیٰ چاہتا تو پورے خاندان کے سامنے ڈٹ جاتا، پر تمہیں کسی اور کا ہونے دینے کی بات سننا بھی گوارا نہ کرتا۔ اس لیے یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو کہ مرد مجبور ہوتا ہے۔ ماں کی اس قدر گہری بات نے اس کے دماغ کو سن کر دیا تھا، لیکن جب محبت دل و دماغ پر حاوی ہو جائے تو کوئی عقل کی بات اثر نہیں کرتی۔ وہ اچانک ہی ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ گئی۔ وہ اسے سمجھاتے سمجھاتے رک گئی۔ مورے، آپ بابا جان سے بات کریں نا، وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ آپ کی مان لیں گے۔ اس کے انداز میں تکلیف ناقابل بیاں تھی۔ آنکھیں چھلکنے کو بےتاب ہوئی۔ اسماء خانم نے ایک نگاہ اس کے ہاتھوں پر ڈالی جو ہلکے ہلکے کپ کپا رہے تھے، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں بے چینی، کرب اور محبت چھن جانے کا خوف سمندروں کی لہریں کے مانند ٹھاٹے مار رہا تھا۔ ہم نے کوشش کی تھی خان کو باتوں ہی باتوں میں سمجھانے کا، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ داور کو زبان دے چکا ہے۔ اسماء خانم کی بات سننے کی دیر تھی۔ آنسو کی برسات ایک بار پھر جاری ہو گئی۔ وہ اسماء خانم کے ہاتھوں پر چہرہ جمائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اتنا کہ اس کی ہچکیاں بلند ہونے لگی، جنہیں اسماء خانم نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دبایا۔ دروازہ کھلا تھا۔ کسی بھی لمحے کوئی بھی وہاں سے گزر سکتا تھا۔ ملگجے سے حلیے والی لڑکی نے بھیگی پلکیں اٹھا کر سامنے بیٹھی اپنی ماں کو دیکھا
اور پھر اپنے لبوں پر دھرے ان کے ہاتھ کو، اور پھر آنسوؤں کا گولا نگلتے اپنی سسکیاں دبا لیں۔ مینے، ایسا مت کرو، اب کچھ نہیں ہو سکتا، تمہارا باپ مر جائے گا لیکن اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وہ بولی تو زرمینے کا سر جھکتا سینے سے جا لگا۔ کے کندھے بہت بھاری ہو چکے تھے، باپ کی عزت کو محفوظ رکھنے کا بوجھ بیٹیوں کے کاندھے جھکا دیتا ہے۔ بیٹی کی حالت دیکھتے ہوئے اسما خانم نے اپنی آنکھوں کو بھیگنے سے پہلے ہی خشک کر لیا تھا۔ اولاد کے غم کو ہلکا کیا جاتا ہے، بڑھایا نہیں جاتا۔ جا رہا ہے، اٹھ کر نماز پڑھ لو، دل کو سکون مل جائے گا۔ وہ کہتی رکی نہیں تھی۔ زرمینے وہیں بستر پر اوندھے منہ گرتی بے آواز روتی چلی گئی۔ اس کے دل زار کی حالت اس کا رب جانتا تھا، اور کوئی نہیں، وہ خود بھی نہیں۔ زارون اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آیا تو وہاں ربان خان، حیدر خان اور ارمان پہلے سے ہی مسجد جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ باران کو وہاں نہ پا کر اس نے بے ساختہ نظریں اس کے کمرے کے بند دروازے کی جانب اٹھائیں۔ دل کو جیسا کچوکا سا لگا، کیسے وہ سب بگھر گئے تھے، پہلے شاہجہان، اب باران اور شاہ میر۔ اس کا تو کل سے ہی کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر حویلی فون کر کے اپنی خیر خبر نہیں دی تھی۔ اس کی سوچوں کا تسلسل مزید گہرا ہوتا، اس سے پہلے ہی حیدر خان نے اسے مخاطب کیا۔ زارون، موسیٰ کہاں ہے؟ وہ اس کی نظریں باران کے کمرے پر مرکوز دیکھ چکے تھے۔ ربان خان نے بھی اس کی جانب دیکھا، جس کی آنکھیں بوجھل سی لگ رہی تھی، جیسے وہ رویا ہو۔ وہ نظریں چرا گئے۔ پتہ نہیں بابا جان، وہ حیدر خان کو تھکے تھکے لہجے میں کہتا باہر کی سمت بڑھ گیا۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے باہر نکل گئے۔ سفید کرتا اور جینس پہنے ارمان نے ارد گرد نگاہ دوڑائی کہ کہیں گل نظر آ جائے، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ بھی سر جھٹکتا ہوا باہر کی سمت چل پڑا۔ دنیا کو دکھاوے کے لیے نماز ضروری تھی، ورنہ دل تو بیزار تھا۔ ایسی نماز کا کیا فائدہ جو اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے پڑھی جائے۔ سورج کی روشنی آہستہ آہستہ سیاہ آسمان پر پھیلتی جا رہی تھی، اسے سرمئی بناتی ہوئی۔ سرد ہوائیں ایک بار پھر اپنے زور پر تھی۔ رات کو کچھ ہلکی پھلکی برف باری بھی ہوئی تھی۔ اس قدر موہ لینے والے موسم میں بھی وہ ایک کے بعد ایک سگریٹ پھونکے جا رہا تھا۔ وہ اپنا دل جلا رہا تھا یا فضا کو آلودہ؟ اندازہ لگانا مشکل تھا۔ کف کھلے ہوئے تھے جو آڑے ترچھے کوہنیوں تک فولڈ کیے گئے تھے۔ گریبان کے بٹن تقریباً سارے ہی کھلے ہوئے تھے۔ گرم چادر پاس ہی پڑی اپنی ناقدری پر ماتم کناں تھی۔ سلوٹ زدہ لباس میں وہ خود سے بے حد لاپرواہ نظر آ رہا تھا۔ سبز آنکھوں میں رت جگے کی سرخی واضح تھی۔ کیوں اس زہر کو پھونک رہا ہے؟ اچانک کسی نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ کھینچ لی۔ وہ ہڑبڑا کر گویا ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ جھٹکے سے گردن موڑی اور اپنے ساتھ بیٹھے نگینوں سے آنکھوں والے مرد کو دیکھا جو اسے گھور رہا تھا۔ موسیٰ نے اسے وہاں دیکھ کر حیرت سے لب بھینچے۔ وہ یہاں کیسے؟ وہ تو اس وقت اپنے ڈیرے پر تھا۔ یہ خان حویلی کا ڈیرا نہیں تھا، یہ اس کا ذاتی ڈیرا تھا جو اس کے والد نے بہت شوق سے بنوایا تھا۔ تم یہاں کیسے؟ تم آنے سے پہلے کال تو کر دیتے۔ موسیٰ نے خود کو سنبھالتے ہوئے اس کی جانب دیکھا جو پیچ شرٹ، وائٹ پینٹ اور براؤن لیدر جیکٹ زیب تن کیے بیٹھا تھا۔ وہ اپنی عمر سے کچھ سال چھوٹا لگتا تھا، لیکن اس کی رعب دار شخصیت اسے جاذب نظر بناتی تھی۔ تبریز سکندر کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر سامنے بچھی چارپائی پر لیٹ گیا، کچھ یوں کہ اس کی ٹانگیں چارپائی سے نیچے لٹک رہی تھی۔ اس کے سنیکرز میں قید پاؤں زمین کو چھو رہے تھے۔ موسیٰ نے اس کے الٹے جواب پر نفی میں سر ہلایا، پھر اسے دیکھا جو ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ ڈیرا چھوٹا سا تھا لیکن نہایت خوبصورت تھا۔ ایک طرف چھوٹا سا اسطبل تھا جو فی الحال خالی تھا کیونکہ موسیٰ کو گھوڑے پسند نہیں تھے۔ درمیان میں ایک بڑی سی تختہ نما چارپائی بچھی تھی جس پر تبریز بے فکری سے لیٹا ہوا تھا۔ چارپائی ہلکی سی نم تھی، رات بھر پڑنے والی اوس کے باعث۔ اس کے عین سامنے 4 کرسیاں اور ایک میز تھی جن میں سے ایک پر موسیٰ بیٹھا تھا۔ تم نے بتایا نہیں، کب آئے؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہی پہنچا ہوں، کچھ ضروری کام تھا یہاں۔ جنید کو فارم ہاؤس بھیج کر میں یہاں آ گیا۔ ویسے تمہارا گاؤں بہت پیارا ہے، تبریز نے عام سے لہجے میں کہا، اور آخر میں ستائشی نظروں سے اسے دیکھا جس پر موسیٰ پھیکا سا مسکرا دیا۔ تبریز اور موسیٰ کی ملاقات کچھ ماہ پہلے ایک اجلاس میں ہوئی تھی۔ ان کے مزاج آپس میں بہت ملتے تھے، اس لیے ان کی اچھی دوستی ہو گئی۔ یہ موسیٰ کی تبریز سے ہونے والی چھٹی ملاقات تھی۔ وہ جب بھی کراچی جاتا تبریز سے ضرور ملتا۔ آخری بار اس سے 1 ماہ پہلے اس کی بیٹی عشا کی سالگرہ پر ملا تھا۔ صحیح، گھر میں سب ٹھیک ہے؟ نومی، تبریز کا بیٹا نوریز کو بھی ساتھ لے آتے۔ موسیٰ نے بات بدلنے کی کوشش کی، اپنی نظریں ہٹاتے جو تبریز کی گہری آنکھوں میں گم ہو رہی تھی۔
وہ بے چینی سے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر کر انہیں درست کرنے لگا، پھر چہرے پر ہاتھ پھیرا جو ستا ہوا لگ رہا تھا۔ تبریز نہایت غور سے اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ ہاں، بہت یاد کر رہا تھا تمہیں، کہہ رہا تھا گرین ڈریگن نہیں آیا ملنے، بہت وقت ہو گیا۔ تبریز نے بات کا مطلب ہی خراب کر دیا۔ کیا ہے یار، ایسا کیوں دیکھ رہا ہے؟ موسیٰ اس کی تیز نگاہوں پر جھنجھلا گیا۔ کیا ہوا ہے تجھے؟ کیوں مجنوں کی لیلا بنا بیٹھا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے چھوٹے۔ تبریز نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں چھوٹا نہیں ہوں، الحمدللہ پورے 27 کا ہوں۔ تبریز کی توقع کے مطابق وہ فوراً چڑھ گیا۔ اور میں 37 کا، تجھ سے زیادہ تجربہ ہے مجھے۔ چل شاباش، جلدی بتا کیا مسئلہ ہے؟ اب کی بار وہ خاصا سنجیدہ لگ رہا تھا۔ موسیٰ نے چند لمحے اسے دیکھا، جو اسے کھوجتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، پھر گہرا سانس لیتے ہوئے کل کے واقعے کی مکمل روادات سنا گیا۔ تبریز نے خاموشی سے پورے تحمل کے ساتھ سب کچھ سنا۔ جب موسیٰ چپ ہوا تو تبریز سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ موسیٰ کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنا درد چھپا رہا ہے۔ اسٹینڈ کیوں نہیں لیا؟ تبریز نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم پھنساتے ہوئے اس کی طرف جھک کر سوال کیا۔ مجبور تھا۔ موسیٰ نے پلکیں اٹھائی اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا کسی نے تمہاری گردن پر پاؤں رکھ دیا تھا یا تمہاری کوئی قیمتی چیز اپنے قبضے میں لے لی تھی؟ اگر ان میں سے کچھ نہیں تو تم نے اسٹینڈ کیوں نہیں لیا؟ وہ پیشانی پر شکنے لیے سادہ مگر چپتے لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ موسیٰ کو اس کے الفاظ لوہے کے جوتے کے مانند محسوس ہوئے۔ اندر کہیں لاوا سا پھٹ پڑا۔ وہ غصے سے کانپ اٹھا۔ یہ شخص سمجھنے کے بجائے اسے تانے دے رہا تھا۔ یہ بات اسے آرے کی طرح چیر گئی۔ تم ایسے کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم کیا جانو وہ انسان اندر سے کتنا ٹوٹا ہوگا جس نے بچپن سے ہی اپنے ماں باپ کو کھو دیا، جنہیں والدین کا پیار نہیں ملا۔ وہ کتنے انسیکیور ہوتے ہیں۔ بن ماں باپ کے پلنا آسان نہیں ہوتا۔ اپنے اپنے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ماں باپ کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں میں نے اپنی بہت سی خواہشات مار دی ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے ماموں وہ پوری نہیں کر سکتے تھے، بلکہ مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ جنہوں نے مجھے اپنی اولاد کی طرح سینے سے لگا کر پالا، وہ مجھے دیکھ رہے تھے، خاموش رہنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں التجا تھی کہ میں کچھ نہ کہوں۔ وہ میری محبت سے واقف ہے تبریز، اب سے نہیں کئی سالوں سے، لیکن وہ بھی مجبور ہو گئے بڑے ماموں کے سامنے۔ موسیٰ رکا، سانس پھول چکا تھا بولتے بولتے۔ تبریز اسے خالی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، کچھ نہیں بولا۔ ماں باپ کے بغیر زندگی کیسی ہوتی ہے، یہ بات تبریز سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ جب موسیٰ کا سانس بحال ہوا تو وہ پھر گویا ہوا۔ میں نے بہت پہلے ہی انہیں اپنی پسند کا بتا دیا تھا کہ میں زر کے لیے سنجیدہ ہوں۔ انہوں نے کہا وہ زر کے لیے مجھے ہی منتخب کریں گے، لیکن پھر بھی انہوں نے ایسا کیا۔ وہ رات کو میرے پاس آئے، میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہتے مجھے معاف کر دو۔ میں نہیں جانتا تھا کہ لالا نے کب داور کو زبان دے دی ہے۔ یقین جانو اگر مجھے پہلے علم ہوتا تو میں کبھی بھی ایسا نہ ہونے دیتا۔ جب لالا نے مجھے یہ بتایا تو گویا اپنا فیصلہ سنا دیا، اور میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں اپنے بھائیوں کے لیے جان دے سکتا ہوں اور اولاد کے لیے بھی۔ موسیٰ چپ ہو چکا تھا، اس کا گلا رن چکا تھا۔ وہ اس وقت اذیت کی انتہا پر تھا، چہرہ ضبط کی شدت سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ اپنے اندر کا سارا غبار نکال چکا تھا۔ تبریز جو چاہتا تھا وہی ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ موسیٰ اپنی اندر کی کھولن باہی نکالے، ورنہ خاموش دل کی باتیں اندر ہی اندر ایسے گہرے زخم کرتی ہیں جو پھر کبھی نہیں بھرتے۔ تمہیں چاہیے کہ آپ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ کچھ لمحوں بعد تبریز کی سنجیدہ آواز گونجی۔ تبریز نے اسے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ زرمینی کو اغوا کر کے نکاح کر لے یا بھاگ جائے، یا سب کے سامنے ڈٹ کر حیدر خان کی عزت خاک میں ملا دو، یا زہر کھا کر جان دے دو۔ نہیں، یہ سب حقیقت سے بہت پرے کی باتیں تھیں، اور جہاں ہوتا ہے وہاں صرف رسوائی حصے میں آتی ہے۔ موسیٰ نے تبریز کی طرف دیکھا، جو زمین پر کسی غیر مرکزی نقطے کو گھور رہا تھا۔ اس کو ایک دم ملال نے آ گھیرا۔ اسے اندازہ ہوا کہ وہ کس قدر بدتمیزی سے مخاطب ہوا تھا، کسی ایسے انسان سے جو اس کی تکلیف کو پوری شدت سے سمجھتا تھا۔ آئی ایم سوری تبریز، مجھے تم سے یوں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ موسیٰ کی شرمندہ سی آواز پر تبریز نے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی جانب دیکھا۔ کوئی بات نہیں، دوست کے ساتھ دل نہیں کھولو گے تو ہزاروں کے ساتھ کھولنا پڑے گا۔ تبریز نے ہاتھ میں پہنی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ وقت پورے 6 بجا رہا تھا۔ اس کے جانے کا وقت ہو چکا تھا۔ جنید اس کا منتظر تھا۔ چلو میں چلتا ہوں، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے ایسے کیسے، کچھ دیر بیٹھو، ناشتہ وغیرہ کر کے جانا۔ موسیٰ نے اس کے جانے کے ارادے پر خفگی سے کہا۔ اب وہ خود کو خاصا بہتر محسوس کر رہا تھا۔ دوست اگر ہمدرد بن جائے تو آدھی تکلیف تو یوں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں یار،
تیری بھابھی کو فون کرنا ہے، اسے بتاؤں کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں۔ اشال کو یاد کرتے ہوئے اس کے دل نے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ اچھا پھر کب آئے گا؟ تم یاد کرو گے تو میں آ جاؤں گا۔ تبریز ہنسا تو موسیٰ بھی مسکرا دیا۔ موسیٰ آگے بڑھ کر اس کے گلے لگا تو تبریز نے زور سے اس کی کمر تھپتھپائی اور سرگوشی میں کہا، اپنی عورتوں کا خیال رکھا کرو، نقب گھر سے بھی لگ سکتی ہے، اور واقعی ماں باپ کے بغیر زندگی بہت مشکل ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہی تیزی سے پیچھے ہٹا اور نکلتا چلا گیا۔ موسیٰ کو اس کی بات کا مطلب پوری طرح سے سمجھ نہیں آیا۔ تبریز نے 2 مختلف باتیں اکٹھی کہی، لیکن وہ دونوں ہی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ جس خاموشی سے آیا تھا اسی خاموشی سے رخصت ہو گیا۔ تبریز سکندر واقعی ایک پہیلی ہی ہے۔ آج ناشتے کی میز پر تقریباً سبھی اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ کسی کا بھی دھیان ان لوازمات سے سجی میز پر نہیں تھا۔ انہیں جیسے کسی اور ہی ذائقے کی عادت ہو چکی تھی، ایک ایسا ذائقہ جو اس حویلی میں موجود نہ تھا، کیونکہ وہ ساملی سلونی جس کے ہاتھ کا ذائقہ سب کی زبان کو لگ چکا تھا، اب یہاں سے بے عزت کر کے نکال دی گئی تھی۔ وہاں سوائے چمچوں اور پلیٹوں کے ٹکرانے کی آوازوں کے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ہاں 2 نفوس ایسے ضرور تھے جو بنا کسی کو خاطر میں لائے اپنے ناشتے میں اس طرح مگن تھے جیسے اس سے اہم کام اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک تھے روبان خان جو زوبیہ خانم کی ملامتی نگاہوں کو محسوس کرنے کے باوجود چپ چاپ ناشتہ کر رہے تھے، اور دوسری تھی انارا جو سر جھکائے بنا کسی رد عمل کے خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی۔ بہرام کو گئے 3 سے 4 دن ہو چکے تھے، وہ کہاں تھے کسی کو معلوم نہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سب اپنے آپ میں اتنے مگن تھے کہ اس کی غیر موجودگی کا خیال تک کسی کے ذہن سے نہیں گزرا۔ اور داور خان، سب کو معلوم تھا کہ وہ تو ویسے بھی مہینے کے 20 دن بیرون ملک گزارتے ہیں۔ حیدر خان، وہ تو جیسے بالکل خاموش ہو کر رہ گئے۔ اب وہ بھی اسما خانم اور زوبیہ خانم کی طرح اپنی خالی پلیٹ میں چمچ گھما رہے تھے۔ ارمان کا یونیورسٹی کا آخری سیمسٹر شروع ہونے والا تھا، اس لیے وہ فارم بھرنے گیا ہوا تھا۔ زارون اور پری گل بھی صبح ہوتے ہی اسپتال کے لیے نکل چکے تھے۔ آج زارون پریشے کو بھی ساتھ لے کر گیا تھا۔ ایک تو حویلی کا ماحول جو اس کے ذہن پر اثر انداز ہو رہا تھا، اور دوسرا پریشے کا روٹین چیک اپ جو وہ ہمیشہ ڈاکٹر شیزا سے کرواتی تھی، کیونکہ پریشے شیزا کے ساتھ کافی کمفرٹیبل محسوس کرتی تھی۔ اور رہی بات زرمینے کی، تو وہ صبح سے ہی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اگر ہم دوبارہ ڈائننگ ہال کی جانب نظر ثانی کریں تو صاف ظاہر ہے کہ اسما خانم خاصی بے چین ہے۔ وہ بار بار پہلو بدل رہی تھی۔ ہر تھوڑی دیر بعد ایک گلٹی ان کے حلق میں ابھر کر معدوم ہو جاتی۔ حیدر، روبان خان نے ناشتہ مکمل کر کے نیپکن سے ہونٹ تھپ تھپاتے ہوئے حیدر خان کو پکارا۔ جی لالا۔ وہ فوراً تایا جان کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ جو بچہ ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں جبران، وہ کل سے نظر نہیں آ رہا، تم نے دیکھا ہے اسے؟ روبان خان کی سوالیہ نگاہیں حیدر خان پر مرکوز ہوئیں تو اسما خانم کا حلق خشک ہو گیا۔ نہیں لالا، میں نے بھی نہیں دیکھا۔ اسما تمہیں کچھ معلوم ہے اس بارے میں؟ حیدر خان نے سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے گردن موڑ کر اسما خانم سے دریافت کیا۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ آپ اس لڑکے کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے تو کل سے اس لڑکی کو بھی نہیں دیکھا۔ ساجدہ بتا رہی تھی کہ کل بھی وہ کئی بار کھانے کا پوچھنے اس کے کمرے تک گئی اور دروازے پر دستک دے دے کر واپس آ گئی، پر مجال ہے جو اس لڑکی نے دروازہ کھولا ہو۔ عجیب لڑکی ہے۔ حبہ خانم کی بات پر جہاں روبان خان نے آنکھیں سکیڑی، وہیں اسما خانم کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ کیا مطلب؟ وہ بچی کل سے کمرے سے باہر نہیں آئی؟ نہیں لالا۔ اسما؟ اب ان کا رخ سیدھا اسما خانم کی جانب ہوا۔ اچانک مخاطب کیے جانے پر وہ گڑبڑا گئی۔ میں کیا سن رہا ہوں؟ سچ سچ بتاؤ، وہ دونوں بہن بھائی کہاں ہیں؟ روبان خان ان کی پریشانی بھانپتے ہوئے الرٹ ہو چکے تھے۔ سب کی نگاہیں خود پر مرکوز محسوس کر کے اسما خانم بری طرح گھبرا گئیں۔ لالا، ہم نہیں جانتے وہ دونوں کہاں ہیں۔ کل کا دن اتنا مصروف گزرا کہ ہمارا دھیان ہی نہیں گیا۔ آج صبح ملازمہ نے مجھے بتایا تو میں نے فوراً ماسٹر کی سے دروازہ کھول کر دیکھا تو اندر کوئی نہیں تھا، نہ کوئی سامان، اور یہی حال جبران کے کمرے کا بھی تھا۔ میں خود بہت پریشان ہوں کہ وہ دونوں ہم سب کو بتائے بغیر کہاں چلے گئے۔ اسما خانم نے مختصر سارا معاملہ ان کے گوش گزار کر دیا۔ یہ سن کر سب اچانک نئی ٹینشن میں مبتلا ہو گئے۔ یہ سب کیا ہے حیدر؟ ہم نے پہلے ہی کہا تھا اس لڑکی کے اگلے پچھلوں کی ساری رپورٹ نکلوا لو، لیکن تمہیں تو اپنی اولاد پر خود سے بڑھ کر بھروسہ تھا کہ وہ جو کریں گے صحیح کریں گے۔ لو اب دیکھ لو، آج اس لڑکی کو مایوں بٹھانا ہے۔ اب بتاؤ برادری میں کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا عزت چھوڑی ہے تمہاری اولاد نے ہماری؟ ایک سڑک سے اٹھا لایا، دوسرا ونی میں آئی لڑکی کو ہم پر فوقیت دے رہا ہے۔
सायरा ने बौखला कर ताया जान की जानिब देखा, जो मिनट से पहले ही जलाल में आ चुके थे। उन्होंने कुर्सी घसीटी और खड़े होते हैदर खान पर बरस पड़े। उनकी बातें सरासर दिल दहला देने वाली थी। अनारा ने तंदही से उनकी बुलंद आवाज़ को सुना। उसे वो उस लम्हे दुनिया के सबसे बुरे इंसान महसूस हो रहे थे। कल जो सलूक उन्होंने बारान और ज़ारा के साथ किया, उसके बाद वो उनसे मज़ीद बदजन हो चुकी थी। अगरचे वो अभी तक पूरी हकीकत से आशना नहीं थे। उसने बेजार निगाह उन पर डाली और फिर अस्मा खानम की जानिब देखा, जिनकी रंगत हल्की गुलाबी हो चुकी थी। आंखों में आंसू ऊपरी सतह तक भरे थे, जिन्हें वो बहने से रोक रही थी। अनारा के दिल को कचोका सा लगा। उनकी आंखों में आंसू पहली बार देख रही थी और ये बात उससे बेहद चुभ रही थी। उसने देखा कि ज़ुबिया खानम उन्हें चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रुबान खान उन्हें भी डपट चुके थे। उसने एक नज़र हुब्बा खानम और सायरा पर डाली, जो तमस्खराना अंदाज में उस तमाशे से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसके सर की दाएं जानिब हल्की हल्की दर्द की टेसें उठने लगी, जिन्हें उसने 2 उंगलियों के दबाव से दबाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। उसे पैदाइशी माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। वो एक स्पेशल चाइल्ड थी, जो अपने मुकर्ररा वक्त से पहले दुनिया में आ गई थी। चंद हेल्थ इश्यूज़ थे, जिनमें एक ये माइग्रेन का मसला भी था। उसकी निगाह अस्मा खानम की आंसू भरी आंखों पर जम गई। दर्द शिद्दत इख्तियार कर गया, मगर वो खामोश रही। वक्त गुजरता रहा, रुबान खान चुप ना हुए। अब वो हैदर खान की तरबियत पर सवाल उठा रहे थे। वाकई गुस्सा अकल को खा जाता है। हम अपने प्यारों को तकलीफ़ दे जाते हैं, बाज़ औक़ात बेरहमाना हद तक। अचानक अस्मा खानम की आंखों से एक मोती बहकर रुखसार पर आ गया। बस यही वो लम्हा था जहाँ अनारा का जवाब दे गया। प्लीज़ बस करें, इतना काफ़ी है। मेरे दिमाग की रगें दर्द से फटने वाली हैं। खुदारा बस करें। वो रो रही हैं। आपके अल्फाज उन्हें तकलीफ़ दे रहे हैं। प्लीज़ चुप हो जाएं। ऐसे अल्फाज मत कहें जो अपनों के दिल को तोड़ दें। अपनों को दिए ज़ख्मों का अजाला नहीं होता। प्लीज़ खान अंकल, ऐसे मत करें। वो अपनी प्लेट में कांटा और चम्मच पटकते हुए चीख पड़ी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज़ धीमी हो गई। चेहरा गीला होने लगा, आंखें शिद्दत से बरस गई। डाइनिंग हॉल में जैसे सकता छा गया। वो रोते हुए अपना चेहरा टेबल पर रखकर बाजुओं में छुपा लिया और बुरी तरह रोने लगी। रुबान खान की ज़ुबान गोया तालू से जा चिपकी। वो हैरान निगाहों से उसके हिचकोले खाते वजूद को देख रहे थे। जिसकी सिसकियाँ हॉल में गूंज रही थी, उसकी आवाज़ में एक थकन थी, जैसे वो खुद से लड़ कर थक चुकी हो। हैदर खान इजलत में उठे और वहाँ से निकल गए। अस्मा खानम, जो अब तक खुद पर काबू पाए हुए थी, जैसे अपने दिल को हल्का करने का बहाना पा गई, वो भी उठी और हैदर खान के पीछे चल गई। वो जानती थी वो शख्स कितना हसास दिल का मालिक है, और ऐसे वक्त में वो उन्हें तन्हा नहीं छोड़ सकती थी। हुब्बा खानम और सायरा दंग से एक दूसरे का मुंह देख रही थी। उस छोटी सी लड़की के अल्फाज उनके दिल पर लगे थे। अल्फाज से ज़्यादा उसका टूटा हुआ लहजा दिल को लर्जा गया था। रुबान खान अब तक शौक की कैफियत में थे। ये वो अनारा तो नहीं थी जो इतने अरसे से उनके साथ थी। ये तो कोई और ही लड़की थी, जिसके अंदर में बचपना नहीं बल्कि पुख्तगी और समझदारी पूरी आबो ताब से झलक रही थी। वो जैसे कुछ कहने के काबिल न रहे थे। उन्होंने अपने अल्फाज पर गौर किया जो उन्होंने हैदर खान के लिए कहे थे, और उन पर गोया गरिया बरसा था। ज़ुबिया खानम तेज़ी से उसके पास आई और उसे अपने साथ लगा लिया, जो हिचकियों से रो रही थी। मोरे, मुझे मेरी मामा के पास जाना है। मेरा दिल नहीं हो रहा यहाँ रहने का मोरे। वो बेरब जुमले कहती बुलंद आवाज़ में रोने लगी। वो टूट चुकी थी। उसे माँ का लम्स चाहिए था, जो उसे कभी मिला ही नहीं था, लेकिन कम अज़ कम वो उसे छू तो सकती थी। लेकिन अब वो इतने तकलीफ़दा लहजे में बोली कि हुब्बा खानम काम गई। वो लम्हों में वहाँ से उठी और अपने कमरे के सिम भाग गई। हाँ, उनकी भी माँ नहीं थी। अगर उनकी माँ होती तो शायद उनकी ज़िंदगी यूँ बर्बाद ना होती। उन्हें शदीद नफ़रत ने अपनी लपेट में ले लिया, वो नफ़रत जिसे उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। सायरा ने परेशानी से माँ को जाते देखा तो फ़िक्रमंद होकर उनके पीछे बोली। अब वहाँ सिर्फ रुबान खान थे, ज़ुबिया खानम थी और सिसकती अनारा, जिसे वो चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जैसे आज अपना सारा दर्द दिल से बहा रही थी। उसकी हालत देखते ही रुबान खान को शदीद मलाल ने आ घेरा। वो धीमे कदमों से अनारा के पास आए, कुछ लम्हे उसकी तरफ देखा, जिसका चेहरा ज़ुबिया खानम के सीने में छुपा हुआ था, और फिर आहिस्तगी से उसके सर पर हाथ फेरा और बिना कुछ कहे वहाँ से पलट गए। लाल हवेली को गिराकर वहाँ एक नए खूबसूरत और जदीद घर की तामीर जारी थी, इसलिए बालाज आजकल अपनी हवेली की एनेक्सी में रह रहा था। वो अकेला इंसान था, उसे भला कितने बड़े घर की ज़रूरत थी। वैसे भी वो एनेक्सी किसी खूबसूरत मकान से कम न थी।
2 कशादा कमरे, ओपन किचन और 3 कुर्सियों वाली डाइनिंग टेबल जिस पर वो इस वक्त बैठा था। एक हाथ से नाश्ता करता, दूसरे हाथ से चमकती स्क्रीन वाले मोबाइल पर उंगलियां चला रहा था। ब्राउन लूज शर्ट और सादा ट्राउज़र में उसका अंदाज़ बहुत सादा और पुरकशिश था। कल से उसकी इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा हेयरिंग शुरू थी। अब वो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा वक्त अपने करियर को देना चाहता था। वो कब से अशअर का नंबर डायल कर रहा था। उसके चेहरे पर तफक्कुर के वाज़े आसार थे। अशअर परसों से गया हुआ था, न कोई अपडेट, न खैर खबर। अपने आदमियों की वो पहले ही छुट्टी करा चुका था। अशअर, सब ठीक है ना? कोई रिप्लाई दे यार, मैं परेशान हो रहा हूँ। जब काफ़ी देर की कोशिश के बावजूद भी अशअर ने फ़ोन न उठाया तो बालाज ने मजबूरन उसे वॉइस नोट भेज दिया। वो ऐसे ही था, जिनसे मोहब्बत करता था उसका इजहार बरमला करता था। उसकी मोहब्बत, उसकी फ़िक्र हमेशा खालिस होती थी। नाश्ता वो बीच में ही छोड़ चुका था। 2-4 दिन में सरदारी का फ़ैसला भी आना था। 90% अमकानात थे कि वही हज़ारा का अगला सरदार कहलाएगा। शेर खान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, जिसके बाइस पुलिस ने उसे गिरफ़्तार कर लिया। अपना नया घर मुकम्मल होते ही वो ज़रीना खातून को अपने साथ ले आना चाहता था। वो जैसी भी थी उसकी खाला थी, जिन्हें वो दिल से अपना समझता था। उसे उनसे कोई शिकवा नहीं था, क्योंकि वो जानता था शेर खान जैसे इंसान के सामने ज़रीना चाहती भी तो कुछ नहीं कर पाती। अब उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। बस वो एक छोटा सा घर चाहता था जहाँ उसकी अपनी फैमिली हो, और ये फैमिली किससे होनी है ये भी वो तय कर चुका था। वो अब अपने नए घर की तरफ जा रहा था, ये देखने के लिए कि मज़दूरों को जो हिदायत उसने दी थी क्या वो उनके मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं। लेकिन इससे पहले उसने एक अहम काम किया था। एक खाकी लिफाफा अपने ड्राइवर के हाथ एक मखसूस पते पर भिजवा दिया, जो इस कहानी के अख्तिताम के लिए इंतहाई ज़रूरी था। ज़ार, आपका ऑफ़िस बहुत प्यारा है, मैं यहीं बैठ जाऊँ? परीशा ज़ारून के ऑफ़िस में उसका इंतज़ार कर रही थी और हर तरफ घूम घूम कर कैबिन का जायज़ा ले रही थी। जैसे ही ज़ारून अंदर दाखिल हुआ, वो फ़ौरन बोल पड़ी। ज़ारून ने चौंक कर उसे देखा, जो उसकी कुर्सी को खुशी खुशी घूर रही थी। उसे हंसते चेहरे के साथ यूं खुश देखकर ज़ारून भी दिल से मुस्कुरा दिया। हाँ, बैठ जाओ। भला आपको मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत? बल्कि रुको। ज़ारून ने खुले दिल से इजाज़त देते हुए अपना ओवरऑल कोट उतारा और उसके करीब आकर उसे पहना। फिर अपना चश्मा निकाल कर उसकी आंखों पर रख दिया। चश्मा चूँकि 0.25 नंबर का था, तो परीक्षा को कोई ख़ास दिक्कत महसूस ना हुई। बस अब तो आप बिल्कुल लग रही हैं डॉक्टर। ज़ारून ने दूर होकर उसका जायज़ा लिया। पिंक शलवार कमीज़, हल्का पीला दुपट्टा और सफ़ेद कोट के साथ चश्मा, वो वाकई बहुत प्यारी लग रही थी। परीक्षा, जो खुशी से चहक रही थी, अचानक रुक गई। डॉक्टर? नर्स क्यों नहीं? आप नर्स बनना चाहती हैं? ज़ारून ने हैरानी से पूछा। जी, मुझे तो बचपन से ही नर्स बनने का शौक़ था, ताकि बड़ी होकर सबको इंजेक्शन लगा सकूं। वो मासूमाना अंदाज में हंसते हुए ज़ारून की कुर्सी पर बैठ गई। ज़ारून उसकी बात सुनकर ज़ोर से हंस पड़ा। सच में? सिर्फ इंजेक्शन लगाने के लिए? हाँ ना, जब मैं छोटी थी तो अब्बा से ज़िद करके एक इंजेक्शन मंगवाया था। अब्बा ने उसकी सुई निकाल दी और वो मुझे दे दिया। मैं उसमें पानी भर के मोहल्ले के बच्चों को लगाती थी। कसम से बड़ा मज़ा आता था। ज़ारून बेख्तियार हंसता जा रहा था। उसकी सारी दिन की थकन उस लड़की के बातों से ख़त्म हो गई थी। लंच टाइम था। ज़ारून कुछ देर के लिए फारिग था। थोड़ी देर बाद एक प्यून आकर ज़ारून का ऑर्डर किया हुआ लंच दे गया। वो दोनों खाने ही लगे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अब कौन होगा? परीक्षा ने चौंक कर पूछा। तुम खाना शुरू करो, मैं देखता हूँ। ज़ारून ने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला तो सलीम, उसका ज़ाती प्यून, खड़ा था। क्या हुआ सलीम? सर, एक आदमी आया था, ये लिफाफा देकर गया है। ज़ारून ने खाकी लिफाफा थाम लिया और दरवाज़ा बंद करके परीक्षा के पास वापस आ बैठा। ये क्या है ज़ार? परी ने लिफाफे से निकाली USB को इश्तियाक से देकर पूछा। आह, कुछ नहीं, तुम खाना खाओ, मैं बस आता हूँ। ज़ारून USB लिए कंप्यूटर की जानिब बढ़ा। जैसे ही USB लगाई, चंद बटन दबाए तो एक वीडियो रिकॉर्डिंग चलने लगी। उसे देखकर ज़ारून का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी आंखों की सियाह पुतलियाँ साकित हो गई, सांसों की रफ्तार तेज़ हो गई। हर लम्हा दिल बस एक ही बात कह रहा था, वक्त तमाम हुआ। खामोशी कभी कभी वो सवाल पूछ लेती है जिनका जवाब अल्फाज में मुमकिन नहीं होता। शाम के सुरमई साए आसमान को अपनी लपेट में ले चुके थे। खान हवेली में मामूल से हटकर हल्की सी चहलकदमी शुरू हुई, मगर माहौल में गहरी सौगवारी का रंग था, जैसे हर कोई अंदर ही अंदर किसी खामोश जंग में मुब्तला हो। उसी असना में मूसा हवेली में दाखिल हुआ और मर्दाने से होते हुए सीधा अपने कमरे की तरफ रवाना हो गया।
ادھر زرمینیں کچے پیلے رنگ کے سادہ جوڑے میں ملبوس اپنے ہاتھوں کو گھورتے ہوئے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ آج سے اسے اور سائرہ کو مایوں کی رسم کے لیے مخصوص لباس رکھا گیا تھا۔ گاؤں کی چند عزیز خواتین آئی تھیں، دعائیں دیں اور چلی گئیں۔ اب پورے 5 دن وہ اسی لباس میں ملبوس رہیں گے جو وہاں کا رواج تھا۔ جہاں زرمینی چہرے پر اداسی لیے بیٹھی تھی، 3 کمرے بعد چوتھے کمرے میں سائرہ خوشی اور اطمینان کی چمک لیے بیٹھی تھی۔ ہلکا ہلکا میک اپ اور دمکتا ہوا پیلا جوڑا اس کے نقوش کو نکھار رہا تھا۔ حبہ خانم خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ موسیٰ کوئی عام انسان نہ تھا، دولت مند، خوب بھرو اور جائیداد کا مالک، نہ ساس کا بوجھ نہ سسر کی سختی۔ یقیناً ان کی بیٹی کی زندگی میں خوشیوں کا راج تھا۔ سنو، اچانک زرمینہ نے اپنے کمرے کو سمیٹتی ہوئی ملازمہ کو آواز دی۔ جی بی بی؟ ہاں جی، آ گئے؟ جی ابھی آئے ہیں، اپنے کمرے میں چلے گئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ بی بی جی یہ میں لے جاؤں؟ ملازمہ نے چند نئے جوڑے اٹھائے جو زرمینہ نے چند بار ہی پہنے تھے۔ ہاں لے لو، اور اگر اور بھی لینے ہوں تو لے جاؤ، جب تک میں نہ بلاؤں اندر مت آنا۔ ملازمہ خوشی سے سر ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ زرمینہ نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ بند کیا، کمرے کو اندر سے لاک کیا، پھر اپنی بالکنی کا شیشہ دروازہ کھولا۔ وہاں سے ایک لمبی پتلی راہداری نکلتی تھی جو گھپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے جوتے پہن کر اس راہداری سے گزری۔ بیچ میں چند دروازے لاک تھے جو ہر کمرے کی بالکنی کے لیے بنے تھے تاکہ کوئی ہنگامی صورتحال پیش آئے تو انہیں استعمال کیا جائے۔ وہ تیزی سے موسیٰ کے کمرے کے دروازے کے پاس پہنچ کر دھیرے دھیرے دستک دینے لگی۔ موسیٰ جو ابھی نہا کر تازہ دم ہو کر نکلا تھا، اس دھیمی سرگوشی کو سن کر ٹھٹک گیا۔ اس کی نگاہ اس بالکنی کے بند دروازے پر جا ٹکی جہاں دستک دی جا رہی تھی۔ وہ منٹ بھر بھی ضائع کیے بغیر دروازے کے پاس آیا اور کھولا۔ سامنے وہی تھی، پسینے سے تر، سانس چڑھی ہوئی، آنکھوں میں ایک عجیب اضطراب لیے۔ وہ تیزی سے اندر آ گئے۔ موسیٰ نے اسے گہرے سانس بھرتے دیکھا تو فوراً آگے بڑھ کر پانی کا گلاس بھرا اور اس کے ہاتھوں میں تھما دیا، جسے وہ جلدی سے لبوں سے لگا گئی۔ چند گھونٹ پیتے ہی سانس کسی حد تک بحال ہو گئی تو گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے اس نے نظریں اس کی جانب اٹھائی جو سینے پر بازو لپیٹے چپ چاپ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چھپی سرخی زرمینہ کے اندر ایک انجانی بے چینی بھر گئی۔ اس وقت اس حالت میں یہاں آنے کا مطلب؟ موسیٰ کے سرد لہجے نے زرمینہ کے حوصلے توڑنے میں کچھ لمحے لیے۔ اس کی نگاہ اس کے مایوں کے لباس کی طرف واضح اشارہ تھی۔ ہاں جی، آپ پلیز کچھ کریں۔ اس کی سرد آنکھوں میں دیکھنے کی تاب نہ لا سکی، اسی لیے نگاہیں جھکائے، سر جھکائے، دھیمی آواز میں گویا ہوئی۔ کیا مطلب؟ کس بارے میں بات کر رہی ہو تم؟ وہ مکمل انجان بن بیٹھا۔ زرمینہ نے تیزی سے پلکیں اٹھائیں، آنکھوں میں حیرت، درد اور بے یقینی کا طوفان۔ آنسو پلکوں کی دہلیز پر لرزنے لگے۔ موسیٰ نے نظر چرائی، جیسے وہ اس بہتے سیلاب کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ہاں جی، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، پلیز اس شادی کو رکوا دیں۔ وہ اپنی انا کی چادر اتار پھینک کر محبت کی دہلیز پر نم لہجے میں ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ زر بچی، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تمہیں صرف اپنی کزن مانتا ہوں اور کچھ نہیں۔ موسیٰ کے لہجے میں ایسی حیرت تھی کہ لمحے بھر کو اسے خود اپنی اداکاری پر شک ہوا۔ زرمینہ کے لب سلے رہ گئے۔ اسے لگا شاید سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ کیا واقعی یہ محبت یک طرفہ تھی؟ حلق میں کڑوا سا آنسو کا گولا اٹک گیا جسے نگلنا بھی اذیت بنا۔ پھر بھی جب اس نے زبان کھولی تو آواز میں نمی بول اٹھی۔ ہاں جی، میں ارمان سے شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ سمجھیں پلیز۔ یہ کہتے ہوئے وہ 1000 بار مر چکی تھی۔ کسی سے اپنی محبت کا اظہار کرنا اور پھر انکار سننا ذلت کی وہ انتہا ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ زر بچے، جاؤ یہاں سے۔ موسیٰ کی سخت آواز نے اس کے دل کے ٹکڑے کر دیے۔ ہاں جی، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی۔ یہ ایک آخری کوشش تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کل جب وقت ہاتھ سے نکل جائے تو کم از کم پچھتاوا نہ ہو کہ کوشش نہیں کی تھی۔ بس مزید فضول باتیں مت کرو، خاموشی سے یہاں سے چلی جاؤ۔ اگر کسی نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو میرا نام بے وجہ بدنام ہوگا۔ وہ شفقت سے گویا ہوا۔ یہ آخری چوٹ تھی جو زرمینہ کے دل کے شیش محل کو چکنا چور کر گئی۔ وہ اب مزید ٹھہرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ خاموشی سے پلٹی اور جس راہ سے آئی تھی اسی راہ واپس لوٹ گئی۔ موسیٰ لمبے قدم بڑھتا بالکنی تک آیا۔ وہاں سے ایک دھندلا سا حوالہ بھاگتے دیکھا۔ پتریلی آنکھوں سے وہ اسے جاتے دیکھتا رہا۔ لمحہ ہی گزرا تھا کہ وہی پتریلی آنکھیں نم ہو گئی۔ بوند بوند آنسو اس کی داڑھی کو بھگو رہے تھے اور وہ کچھ نہ کر سکا۔ وہ تڑپ گیا تھا اس کے مرنے کی بات سن کر، لیکن اب وقت، حالات، جذبات، سب کچھ اس نے تقدیر کے سپرد کر دیا تھا۔
कुछ ही देर बाद सायरा और ज़रवीने को घूंघट निकालकर मायूं की रस्म के लिए बिठा दिया गया। परी गुल उन दोनों को गुमसुम नजरों से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लाला की शादी पर खुश हो या उदास। आज वो नकाब में नहीं थी। हरे रंग के चूड़ीदार कमीज और कलियों वाले फ्रॉक के साथ पीले रंग का हिजाब ओढ़े वो खुद में मगन से थी। जनान खाने में छोटी सी तकरीब चल रही थी। कम उम्र लड़कियां इलाकाई गीत गा रही थी। सायरा भी कभी कभी मुस्कुराकर साथ दे रही थी। जरमीन एक पत्थर का बूत बनी सपाट चेहरे के साथ खामोश बैठी थी। कुछ बुजुर्ग खवातीन ने रस्म हिना के तौर पर हल्की हल्दी उसके चेहरे और हाथ पर लगाई। बेशुमार दुआएं दी। परी गुल जरमीने के दिल की कैफियत को बखूबी समझ रही थी, लेकिन खुद भी बेबस थी। बारान की जानिब से मुकम्मल खामोशी थी और हरम कहीं ओझल थी। परी गुल उस वक्त गेस्ट रूम में रह रही थी। जब भी किसी ने पूछा वो कह देती कि उसके कमरे में कॉकरोच हो गए और अस्मा खानम ने आज स्प्रे करवाने का कह दिया था, जिस पर उसने कोई बरमला इजहार नहीं किया। कई औरतों ने शामिर की दुल्हन की गैर मौजूदगी पर हैरानी जाहिर की थी, लेकिन जूबिया और अस्मा खानम ने बात को संभाल लिया था। इस बार हुब्बा खानम ने भी कोई तंज नहीं किया था। वो सायरा की खुशियों में खलल नहीं डालना चाहती थी। गुल बच्चे, वो मेहंदी का थाल कमरे में रह गया, जरा ले आओ। जूबिया खानम के कहने पर वो फौरन उठी, सर हिलाती हुई जनान खाने से बाहर निकली। वो जूबिया खानम के कमरे पहुंची। साइड टेबल पर पड़ा मखमली लाल कपड़े में लिपटा थाल उठाया, जिसमें मेहंदी की कोने और हल्दी का प्याला रखा था। दुपट्टा दुरुस्त करती जैसे ही राहदारी में दाखिल हुई, किसी ने झटके से उसे खींचकर दीवार से लगा दिया। वो एक पल को गड़बड़ा गई, जबकि थाल हाथ से छूटते छूटते बचा। नजर उठाई तो खून में आग भड़क उठी। कच्चे पीले रंग के कुर्ते में मलबूस सफेद पजामा आस्तीन चढ़ी हुई, बालों में हल्का पफ बनाए वो कोई और नहीं, अरमान खड़ा था। नजरें उसके चेहरे पर जमी हुई थी। बेगैरत इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की? अपनी गलीज नजरें हटाओ। परी गुल की आंखों में नफरत थी, आवाज में जहर। अरमान के चेहरे पर ढीठ मुस्कुराहट उभरी। वो जैसे इस रद्द अमल से लुत्फ अंदोज हो रहा था। उसने उसकी कलाई पकड़ ली। अरे यार, दीदार यार तो करने दो। वो उसकी कलाई को अपनी नाक के करीब ले जाकर गजरों की खुशबू अंदर गहरता गहरी मुस्कुराहट से बोला। तो परी गुल ने उसी हाथ से नाखून उसके चेहरे पर मार दी। वो एकदम सटपटाकर पीछे हटा। गाल पर जलन सी महसूस हुई। दांत पीसते हुए वो उसे घूरता गया, जबकि परी गुल तेजी से दुपट्टे से अपना चेहरा छिपा चुकी थी। आइंदा मुझे हाथ लगाया तो तुम्हारा मुंह नोच लूंगी, जलील दरिंदे। उसकी आंखों में शाजी के कत्ल की चमकदार याद थी। ये वो जुल्म था जो वो कभी फरामोश न कर पाती। यार, आप क्या कर रही हैं? क्यों मेरे अंदर छुपे इस जानवर को जगाना चाहती हैं? अरमान ने एक पुरअसरार अंदाज में कहा, जिसकी आवाज में ऐसी कशिश थी कि परिगुल को अपनी रगों में बहता खून जलता हुआ महसूस हुआ। वो लम्हे की देर किए बिना पलटी और जनान खाने के दरवाजे को अबूर करती चली गई। मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली शहजादी। अरमान ने उसके पुष्ट को अजीब सी मुस्कुराहट के साथ देखा, फिर हंस पड़ा। एक खौफनाक हंसी जो किसी नई तबाही का पेश खीमा थी। महराम खान इस वक्त व्हील चेयर पर बैठी जैनब के बालों में आहिस्ता आहिस्ता कंघी कर रहे थे। जब अचानक पास पड़ा फोन जोर से बजा तो उन्होंने आहिस्तगी से जैनब के बाल छोड़े और फोन उठाया। ये देखने की जुर्रत की कौन था जो उनकी इजाजत के बगैर उन्हें परेशान कर रहा था। स्क्रीन पर अनारा कॉलिंग चमक रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली और कॉल रिसीव कर ली, फिर फोन कान से लगाया। यस माय डॉटर। डैड। अनारा की भीगी आवाज सुनकर बहराम खान सीधे हो गए। क्या हुआ अनारा, तुम रो रही हो? उनकी आवाज में सख्ती थी, क्योंकि वो अपनी बेटी और बीवी के मामलात में हमेशा बहुत मोहतात रहते थे। डैड, मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ सब बहुत बुरे हैं, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाएं। अनारा ने सिसकियां लेते कहा, जिससे बहराम खान के माथे पर स्याह लकीरें मजीद गहरी हो गई। एक हाथ फोन पर था, दूसरे से वो मुसलसल जैनब के बालों की जड़ों को सहला रहे थे। वो बालकनी में कुर्सी पर आरामदाह लिबास में बैठे थे। सामने व्हील चेयर में जैनब का बेजान जिस्म था, जिसके सर के पीछे फोम लगाया गया था ताकि सर हरकत ना करे। उसके लंबे कमजोर बाल उसकी पुश्त पर लहरा रहे थे, जिनमें बहराम खान की उंगलियां नर्म अंदाज में फिसली हुई थी। क्या मतलब? किसी ने तुमसे कुछ कहा है? मुझे बताओ। उन्होंने अपने काम से मुंसलिक नंबर ऑफ कर रखा था, इसलिए वो दावत से भी काफी अरसे से बात नहीं कर सके थे। उनको अभी तक हवेली में होने वाले वाकये की पूरी खबर नहीं थी। डैड। खान अंकल। अनारे ने आहिस्ता आहिस्ता हर बात बताना शुरू की। रोती रही। उसका सर दर्द बढ़ रहा था और चेहरा दर्द की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था, मगर इस वक्त उसे सिर्फ एक मेहरबान कांधे की जरूरत थी। बेटा, ये उनके घर के मसाइल हैं, इन सब बातों को दिल पर मत लो, बस चिल करो।
بہرام خان نے ریلیکس انداز میں بات کی، جانتے ہوئے کہ انارا اس وقت دباؤ میں ہے، جو اس کے لیے بہت نقصان دہ تھا۔ ڈیڈ، آپ کو اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ انارا بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ نہیں مائی ڈاٹر، انسان کی اپنی زندگی میں اتنی ٹینشن ہوتی ہے، کیا وہ دوسروں کی بھی تکلیفیں برداشت کرے؟ بہرام خان نے لاپرواہی سے جواب دیا، جس سے انارا کچھ نہ بول سکی۔ بس اب رونا بند کرو اور اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر لو، جلدی کرو۔ کیوں؟ کوئی بحث نہیں، جو کہا ہے وہ کرو۔ انارا نے سر ہلا کر حکم مانا اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ ڈیڈ، ہو گیا؟ اچھا، میں تمہیں ویڈیو کال کرتا ہوں، اسے اٹھانا، بہرام خان نے کہا۔ انارا نے ویڈیو کال اٹینڈ کی تو موبائل کی اسکرین پر بہرام خان کا چہرہ نظر آیا، جسے دیکھتے ہی وہ دوبارہ آبدیدہ ہو گئی۔ انارا، بہرام خان کی سخت تنبیہ پر فوراً آنسو پوچھ لیے۔ گڈ گرل، یہ دیکھو تمہاری ماما۔ بہرام خان نے کیمرہ زینب کی طرف موڑا، اسکرین پر زینب کا پرسکون بند آنکھوں والا چہرہ واضح ہوا تو انارا ہچکیاں لیتے رونے لگی۔ ماما، ماما یہاں دیکھو پلیز، آنکھیں کھولو نا، ماما پلیز اٹھ جاؤ، میرا دل نہیں لگتا آپ کے بغیر، دیکھے نا۔ انارا مسلسل زینب کو پکار رہی تھی۔ بہرام خان کچھ دیر اس کی تڑپتی ہوئی آواز سنتے رہے، پھر جب ان کا صبر جواب دے گیا تو انہوں نے کال کاٹ دی۔ ماما، ماما، انارا کال کرتے ہی انہیں پکارتی رہی۔ اس نے کئی بار نمبر ڈائل کیا مگر کوئی جواب نہ آیا تو اس نے غصے میں آ کر موبائل زمین پر پھینک دیا، مگر قالین پر گرنے کی وجہ سے موبائل بچ گیا۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے روتی رہی۔ بہرام خان نے گہرا سانس بھرتے اپنا سر زینب کے کندھے پر ٹکا دیا۔ وہ انارا کو خود سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ اگر وہ ان کے ساتھ رہتی تو اپنی پوری زندگی خوف کے سائے میں گزار دیتی۔ موت ہر وقت ان کے سر پر منڈلا رہی تھی۔ جوانی کے جوش میں کیے گئے گناہ ان کی زندگی کا بوجھ بن چکے تھے۔ بہرام خان جانتے تھے کہ حویلی کے لوگ ان کی بیٹی کا خیال رکھیں گے، اگر وہ ہمیشہ کے لیے لاپتہ بھی ہو گئے تو بھی انارا کو سنبھال لیا جائے گا۔ وہ یوں ہی زینب کے کندھے پر سر رکھے بیٹھے رہے، اس بات سے بے خبر کہ زینب کی انگلیاں کب کپا رہی تھی اور ایک آنسو اس کے گال پر بہہ چکا تھا۔ اس کی انگلیوں کی کپ کپاہٹ بڑھ رہی تھی، سیاہ پلکیں زرد گالوں پر بچھی ہوئی تھی جن میں جنبش ہونے لگی تھی۔ اس کے سر میں درد کی شدید لہریں اٹھ رہی تھی۔ اس کی بند آنکھوں کے پیچھے صرف گہرا اندھیرا تھا، پھر دھندلا سا منظر ابھرا۔ ایک سیاہ ہیولا آہستہ آہستہ شکل اختیار کر رہا تھا۔ اب منظر پہلے سے واضح تھا، اندھیرا مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا اور ذہن کے پردے پر ایک فلم کی مانند ہر سین واضح ہو رہا تھا۔ ایک سفید لباس میں چمکتا ہوا وجود آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ ریشمی بالوں کی گیلی چند لٹیں اس کے گالوں پر چپکی تھی۔ ننگے پاؤں ٹھنڈے ماربل کے فرش پر چلتے وہ آگے بڑھی، جہاں ایک مرد بوٹل گرین رنگ کی شرٹ اور نیوی ٹراؤزر پہنے بڑی مہارت سے کٹنگ بورڈ پر پڑی تازہ سبزیاں کاٹ رہا تھا۔ پاس ہی اسٹین لیس فین میں کچھ ابل رہا تھا، جس کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ دفعتاً وہ مرد پلٹا، اس کے شہد جیسی آنکھوں میں ہلکی حیرت کے ساتھ چمک ابھری۔ اس کا چلتا ہاتھ رکا، وہ چھری کو کٹنگ بورڈ پر رکھ کر 2 قدم اس کی طرف بڑھا تو وہ سہم کر 4 قدم دور ہو گئی۔ میری زانی، تم اٹھ گئی؟ یہ دیکھو، میں تمہارے لیے بنا رہا ہوں۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے دنیا کا سب سے بدصورت انسان لگ رہا تھا۔ اس کی آواز اسے کراہت بھری سب سے بھیانک آواز لگ رہی تھی۔ اس کے وجود سے، حتیٰ کہ اپنے وجود سے بھی وہ گھن محسوس کر رہی تھی۔ وہ حیوان اس کے بازو پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے اسے ابلتے ہوئے سوپ کے پاس لے گیا۔ زانی، چلو جلدی سے اسے ٹیسٹ کرو، بتاؤ کیسا بنا ہے۔ میں نے پہلی بار تمہارے لیے یوں کہو کسی عورت کے لیے کوکنگ کی ہے۔ وہ بولتے بولتے اب ایک چمچے میں ذرا سا سوپ بھر کر اس کے لبوں کے قریب کر چکا تھا۔ زینب ابھی بے تاثر آنکھیں لیے اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہاں سوائے تازگی اور سرشاری کے کچھ نہ تھا۔ زانی، وہ اسے خالی خالی آنکھوں سے خود کو تکتا پا کر اس کے بازو پر گرفت مضبوط کر گیا تو زینب چونک کر ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، تمہارا دھیان کدھر ہے؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، تمہارا دھیان کدھر ہے؟ وہ اس کا جبڑا اپنے ہاتھ میں تھام کر سرد لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ زینب نے تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے سر جھکا دیا تو بہرام نے ایک جھٹکے سے اس کا سر واپس اوپر کیا اور اس کا منہ کھول کر وہ چمچ میں بھرا محلول اس کے منہ کے اندر اڈیل دیا۔ کچھ نمکین، کچھ کھٹا سا ذائقہ محسوس کرتے وہ فوراً اسے نگل گئی۔ کل صبح کے بعد جو اس نے کچھ کھایا تھا وہ اب یہ وہ سوپ کا چمچ تھا جو اس کے حلق میں اترا تھا۔ کیسا بنا ہے؟ وہ اس کے چہرے پہ چپکی گیلی لٹیں اپنی انگلی پہ لپیٹے پوچھ رہا تھا۔ زینب نے دھیرے سے جذبات میں سر ہلا دیا۔ وہ کل رات کی درندگی بھول ہی نہیں تھی۔ وہ اس کے ماں باپ کو کل کس طرح ختم کر کے آیا تھا۔
कैसे उसकी ज़िंदगी में दाखिल हुआ, किस कदर हैवानियत के निशान उसके वजूद पर छोड़े थे। वो एक भूखा दरिंदा था जिसने उसे किसी रबड़ की गुड़िया के मानिंद तोड़ मरोड़ कर रख दिया था। उसकी ठोड़ी पर बने जख्म को देखकर बहराम ने उसकी ठोड़ी को छुआ, जिस पर उसने बमुश्किल अपनी सिसकी रोकी। ये कैसी लगी? ओह, कल दीवार फलांगते हुए लग गई होगी। कोई नहीं, मैं दावर से कहता हूँ कि मेरी जानी के लिए वहां सीढ़ियां लगवा दे, ताकि अगली बार भागने की कोशिश करे तो कम अज कम चोट तो ना लगे। वो बोलते हुए रुका, उसके चेहरे पर गिरफ्त मजबूत की। उसे अपना जबड़ा टूटा हुआ महसूस हुआ। और फिर मेरे लिए एक तेज धार छुरी का इंतजाम कर दे, जिससे मैं तुम्हारी टांगे जड़ से बासानी काट सकूं। वो उसकी आंखों में आंखें गाड़े इस कदर सफाकियत से कह रहा था कि ज़ैनब को अपने पैरों से जान निकलती हुई महसूस हुई। उसका दिल यक बार ही खौफ से धड़का। वो जितना उसे जान चुकी थी, उतना तो यकीन से कह सकती थी कि जो वो कह रहा था वो कर भी गुजरेगा। अरे अरे, मजाक कर रहा हूँ। भला मेरी जानी मुझे अब छोड़कर कैसे जा सकती है, और कहाँ जा सकती है? वो उसकी सफाद पड़ती रंगत को देख हंसकर बोला। ज़ैनब को उसकी हंसी किसी मातम के ताज़ियाने से कम न लगी। उसकी आवाज़ इस कदर उसके कानों में चुभ रही थी, मानो अभी खून निकल आएगा, इस कदर अजियतनाक। चलो आओ, तुम बहुत थक गई होगी ना। कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था। यहाँ बैठो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। महराम उसे मायनी खेजी से कहता अब डाइनिंग के गिर्द लगी 3 कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बिठा चुका था। वो उसके पलट कर किचन में जाते ही अपने हाथों को बेदर्दी से रगड़ने लगी। उसके हाथ की नरम जिल्द सुर्ख हो चुकी थी, पर वो फिर भी उसे यूं रगड़ रही थी मानो अपने हाथ की वो खाल ही उतार देना चाहती हो, जिस पे अभी उसने छुआ था। वो कितने घंटे लगाकर रगड़ रगड़ कर अपने वजूद को धोकर आई थी। वो बस उस पुरतपिश लम्ह से निजात चाहती थी जिसमें उसके प्यारों के खून की बू शामिल थी। महराम को हाथ में डिश थामे लाते देख उसने जल्दी से अपने हाथ की हरकत रोकी और सर झुकाए जब के घूंट भरती रही। शाबाश, ये लो खाओ और ये पियो। बहराम ने उसके सामने रशियन सलाद की प्लेट और सूप का बाउल रखते हुए कहा। ज़ैनब ने एक नज़र खाने पर डाली और दूसरी उस मर्द पर जो अब उसके साथ वाली कुर्सी को घसीट कर उस पर बैठ चुका था। उसकी नज़रों की तपिश थी ये नफरत की आग जो बहराम ने चौंक कर सर घुमाकर उसकी जानिब देखा। जिस कदर तेजी से बहराम ने उसकी तरफ देखा, उसी तेजी से वो अपनी नजरें फेर चुकी थी। बहराम ने उसे अपनी जानिब मतवज्जा न पाकर अपना वहम समझकर सर झटका। अब वो छोटे छोटे लुकमे जबरदस्ती उसके मुंह में डाल रहा था। बस, वो बमुश्किल एक के बाद एक निवाले निगल रहे थे। अपना हलक जाम होता महसूस करके फौरन हाथ मुंह के आगे करके उसे रुकने का कह गई। महराम ने एक सर्द निगाह उसके हाथ पर डाली जो उसके काम में खलल डाल गया था। ज़ैनी जान, शराफत से हाथ हटा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो एकदम तंदही से भरपूर लहजे में कहता ज़ैनब को खौफजदा कर गया। उसने बेसाख्ता अपने होठों के आगे से हाथ हटाया तो बहराम ने बिना लम्हे की देरी किए उसके मुंह में सलाद का बड़ा सा निवाला ठूस दिया। वो सलाद उसे बेइंतहा बदजायका महसूस हो रहा था। उसमें मौजूद जैतून और मशरूम उसके मुंह को कड़वा कर चुके थे, क्योंकि उसने कभी उन्हें चखा तक ना था। वो यूं ही उसके मुंह निवाले पे निवाले डाल रहा था। उसे इस बात से कोई सरोकार नहीं था कि वो खाना उसके हलक में बार बार अटक रहा है, वो बुरी तरह खांस रही है या नहीं। वो बस अपनी मर्जी कर रहा था। गुड। आखिरी निवाला उसके हलक से उतारते वो महजूज सा मुस्कुराया। बहुत ताकत की जरूरत है तुम्हें मेरी जानी। तुमने अभी बहुत कुछ सहना है। मेरी कैद से आजाद होने की कोशिश की थी ना। देखो, तुम पर तुम्हारी सांसें ही तंग ना कर दी तो कहना। वो पानी का गिलास होठों से लगाए घूंट भर रहा था। उसके मुस्कुराते लहजे में कहीं बात पे साकिन हुई। तो क्या वो सिर्फ एक इंतकाम थी? और अगर हाँ, तो ये जिंदगी जल्द उसके लिए आजमाइश बनने वाली थी। दिन यूं ही परिंदों से उड़ान भरने लगे, लेकिन ज़ैनब की जिंदगी लम्हा बलम्हा एक अजाब बनती जा रही थी। एक कातिल के बेरहम पनागा उसे रोज मरने पर मजबूर करती थी। बहराम के साथ रहते वो इतना तो समझ चुकी थी कि वो एक नफसियाती इंसान है। उसके सीने में सच में दिल नहीं पत्थर है। वो उस बड़ी सी सफेद इमारत में गोया कैद हो चुकी थी। वो इमारत इस कदर हसीन थी कि देखने वाला उस महल में रहने वाले को खुश नसीब समझता, इससे अनजान कि ये इमारत जो कि सफेद महल के नाम से मशहूर थी, अपने अंदर किस कदर बदसूरती कैद किए हुए थी। वो इस इमारत में तन तनहा होती या तारीकी के पहर बहराम होता जो उसी स्याही में रफ्ता रफ्ता ज़ैनब के वजूद को रौंदता था। उसे यहाँ आए तकरीबन 1.5 माह हो चुका था। वो इस वक्त लाउंज के पास बने पूल में पैर डुबोए बैठी थी।
اس کے لمبے بال پشت پہ بکھرے ہوئے تھے، سیاہ مخملی لباس میں ملبوس۔ وہ اپنے ہاتھ میں موجود بینڈیج کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے پچھلے کچھ عرصے میں سیاہ اور سفید کے سوا کوئی لباس نہیں پہنا تھا، صرف اس لیے کہ بہرام کو پسند نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس عمارت کی ہر چیز سیاہ یا سفید تھی۔ اس کے پاس ان دو رنگوں کے سوا کوئی جوڑا نہیں تھا۔ وہ کیا کھائے گی، کب کھائے گی، کتنا کھائے گی، یہ سب بہرام طے کرتا تھا۔ وہ کب سوئے گی، کب جاگے گی، یہ بھی وہ طے کرتا تھا۔ حتیٰ کہ وہ اس کے مسکرانے پر بھی پابندی لگا چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جب وہ اس کے پاس ہو تو وہ محض تب ہی مسکرائے۔ وہ اس کی زندگی تنگ کر چکا تھا، اور پھر جب بھی کہتا تو صرف اتنا، زینی، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ ابھی اپنے ہاتھ کو دیکھتی، سوچوں میں گم تھی۔ آج صبح کا واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تو اس کی آنکھ لبالب پانیوں سے بھر گئی۔ زینی، تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ سیاہ نائٹ گاؤن زیب تن کے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے رکھے اسٹول پر بیٹھی اپنے بالوں میں کنگھا کر رہی تھی۔ اچانک بہرام بیڈ سے اٹھا اور اس کے پاس آ گیا۔ زینب نے اپنا ہاتھ روکا، سپاٹ چہرہ لیے اس کی جانب دیکھا، جو بلیک سینڈو اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا، اور شاید کچھ سوچ کر اس سے یہ سوال کر رہا تھا۔ سیاہ لباس میں ملبوس لڑکی نے کوئی جواب دینے کی بجائے سرخ گوشوں والی آنکھیں لیے سامنے لگے آئینے پر ٹکا دی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے شہد رنگ آنکھوں نے بھی اس کا تعاقب کیا، جہاں وہ اپنی گردن پر گہرے زخم دیکھ رہی تھی۔ وہ زخم نیلے پڑ چکے تھے اور ارد گرد کی جلد حد درجہ سرخ تھی۔ یہ تو محض معمولی سا زخم تھا جو پورے جسم پر تھا، مگر اس کی تکلیف ناقابل بیان تھی۔ بہرام نے فوراً اس درد کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کا جبڑا نرمی سے اپنے رگو ابھرے ہوئے ہاتھ کی چوڑی ہتھیلی میں جکڑ لیا اور اس کے چہرے کا رخ اپنی جانب کیا۔ اب ان دونوں کے چہرے بہت قریب تھے اور وہ ایک دوسروں کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ جہاں ایک کی آنکھوں میں سوال تھا، وہیں دوسری آنکھیں مکمل طور پر خالی اور بے احساس تھی۔ زینی، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے نا؟ اچھی بیویوں کی طرح جواب دو۔ اس کا لہجہ جتنا نرم تھا، آنکھیں اتنی ہی سرد اور بے جان تھی، جیسے مردے کی۔ زینب چند لمحے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر ہلکا سا مسکرائی، جس سے اس کے ہونٹ کے پاس ٹھہرا زخم چمک اٹھا۔ میں تم سے اپنی ہر آتی جاتی سانس سے بھی زیادہ نفرت کرتی ہوں۔ وہ اس کی شہد جیسی آنکھوں میں اپنی غلافی آنکھیں گاڑ کر لفظ آہستہ آہستہ بولی، اور اس کی آنکھوں میں اشتعال برپا کر دیا۔ بہرام چند لمحے بغیر پلک جھپکائے اس نفرت کی آگ کو دیکھتا رہا، پھر آنکھیں بند کر کے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ زینب کا جبڑا اب تک اس کے ہاتھ میں تھا، جس پر اچانک اس کی گرفت سخت ہو گئی، اتنی کہ زینب کو جبڑوں کی دونوں طرف کی ہڈیاں ایک دوسرے میں جڑ جانے کا احساس ہوا۔ اس کی آنکھیں درد سے پھیل گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ وہ اتنی زوردار آواز میں چلایا کہ زینب کے کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ وہ پلکیں جھپکاتی اور آنکھیں میچ گئی۔ ہاں، نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ تم ایک جانور ہو، ایک گدھ جو میرے خاندان کو تباہ کر گیا۔ تم برباد ہو تم۔ وہ اپنے الفاظ مکمل کیے بغیر چیخ اٹھی، منہ درد سے جھنجھنا اٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بات ختم کرتی، بہرام کے زوردار تھپڑ نے اسے کئی لمحوں تک ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا۔ اس کا چہرہ بائیں طرف لڑھک گیا، بال بہرام کے ہاتھ کے شکنجے میں تھے۔ وہ درد میں کچھ بھی کہہ نہ سکی۔ اس کے چہرے پر موجود زخموں کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ بکواس بند کرو ذلیل عورت، اگر تم نے مزید ایک لفظ کہا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ تم میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ بہرام نے اس کے بالوں کو سختی سے پکڑ کر کھینچا، اس کا چہرہ اپنے قریب لایا اور دھمکی دی۔ کیا کہا مجھ سے؟ مجھ سے نفرت کرتی ہوں؟ تمہارا وہ حال کروں گا کہ زندگی بھر یاد رکھو گی۔ پھر اچانک اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا کی چین نکال کر زور سے جھٹکا، جس میں سے 3.5 انچ کی تیز دھار چھری نما بلیڈ باہر نکل چکی تھی۔ زینب کا دل لمحے بھر کے لیے سکڑ گیا۔ وہ بے اختیار اپنے ہاتھ پر لگے خنجر کے نشان کو یاد کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ اور خوف بھر گیا، جو بہرام کو اندر سے بے حد سکون فراہم کر رہا تھا۔ ایک لمحہ، دوسرا لمحہ دھڑکتا رہا، ہاتھ مزاحمت کرتے رہے، اور پھر اگلے ہی پل زینب کی چیخیں پورے سفید محل میں گونج اٹھی۔ وہ بے رحمی سے اس کے ہاتھ کی کلائی پر تیز دھار چاقو سے اپنا نام لکھتا گیا، چمکتے ہوئے سفید فرش کو داغدار کرتا چلا گیا۔ اس کی سسکیاں آہیں اس سنسان مکان میں گونج رہی تھی۔ کوئی دل رکھنے والا ہوتا تو تڑپ اٹھتا، لیکن وہ تو پتھر دل تھا۔ دیکھو، تمہارے ہاتھ میں میرا نام ہے، کتنا حسین لگ رہا ہے، دیکھو۔ وہ زینب کے لرزتے وجود کو بازوؤں میں بھر کر بیڈ پر بٹھاتا تنگ نظر مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ زینب نے تڑپ کر اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی،
لیکن تکلیف کی شدت ایسی تھی کہ کوئی بھی اسے سمجھا سکتا تھا کہ یہ موت کے برابر ہے۔ کون کہتا ہے کہ ویلن جب پیار کرتا ہے تو لوگ رشک کرتے ہیں؟ نہیں، ویلن جب پیار کرتا ہے تو سامنے والے کی روح بلبلا جاتی ہے، کیونکہ اس کا پیار بھی اس جیسا ہی ہوتا ہے، شفاق اور بے رحم۔ اس کی کلائی خون آلود تھی، سرخ چپچپے دھبوں سے مزین، گہرے زخموں سے بھری۔ اس کے ہاتھ پر لکھے اسی وحشی مرد کے نام کے درمیان اس کا پھٹا ہوا سرخ گوشت نظر آ رہا تھا، جسے وہ ٹھیک سے دیکھ بھی نہ پائی، اور پھپک کر رونے لگی۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھ کر چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ سن محسوس کر رہی تھی۔ بہت درد ہو رہی ہے اللہ جی، وہ دل میں اپنے رب سے فریاد کرتی تڑپ رہی تھی۔ مہرام اس کے رونے پر ڈریسنگ روم میں چلا گیا اور کچھ وقت بعد آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کا ڈبہ تھا۔ وہ بیڈ کے پاس بیٹھتے ہی زینب کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچنے لگا۔ زینب کی چیخ بے اختیار نکلی۔ ایک نئے سرے سے تکلیف نے اسے آ گھیرا تھا۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے اس کے ہاتھوں کی جانب دیکھنے لگی جو اس باکس میں سے ٹانکے لگانے کا سامان نکال رہا تھا۔ وہ لرز گئی کیونکہ وہ اب نیڈل اس کے بازوؤں پر فکس کر کے اس کے ہاتھ پر ٹانکے لگانے کی تیاری کر رہا تھا۔ نہیں نہیں مہرام، رحم کرو، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، پلیز یہ نہیں، تمہیں اللہ کا واسطہ، تمہیں اپنے ماں باپ کی قسم، پلیز پلیز اسے دور کرو۔ وہ اپنا ہاتھ کھینچی اور اس کے سامنے گڑ گڑانے لگی۔ مہرام نے اس کے منہ سے اپنا نام سنتے ہی پل بھر کے لیے رک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر جھک کر اس کے چہرے کو پیار سے چھوا، جس پر وہ کانپ گئی۔ اس کے آگ جیسے لمس پر وہ سسکی۔ بالکل درد نہیں ہوگی، میں بہت پیار سے اپنی جان کے زخموں پہ مرہم رکھوں گا، آئی پرامس، وہ نرمی سے بولا۔ زینب نے نفی میں سر ہلایا، مگر وہ اسے نظر انداز کرتا اور اس کے کٹ پر ٹانکے لگانے لگا۔ سامنے بیٹھا ہوا وجود کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی روح کھینچ لی گئی ہو۔ وہ سوائے تڑپنے کے کچھ نہ کر سکی۔ میری جان، مجھے غصہ مت دلایا کرو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، بس تم مجھ سے روڈ بیہیو کرتی ہو، اس لیے میں تھوڑا سا ٹیمپر لوز کر جاتا ہوں۔ تم نا بس مجھ سے نرم لہجے میں آہستہ آواز میں بات کیا کرو۔ وہ اس کے رونے کو کسی خاطر میں نہ لایا، بس اپنی ہی باتیں کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بڑی مہارت سے اس کے زخموں کو سی رہے تھے۔ اس کے لیے یہ بہت معمولی سا زخم تھا، لیکن مقابل کے لیے یہ کسی موت کے کالے سائے سے کم نہیں تھا۔ اس کی برداشت کی یہ حد تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ بس کسی بھی وقت موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کر لے گا۔ اسے یاد تھا کہ گھر میں کام کرتے ہوئے اگر اس کی انگلی پر ایک کٹ بھی لگ جاتا تھا تو وہ رو رو کر اپنا حال برا کر لیتی، اور پھر زاہدہ بیگم بھی اسے کئی دنوں تک کچن کا کوئی کام نہ کہتی۔ زاہدہ بیگم کو یاد کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے جیسے بے موت مر گئی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنی گم تھی کہ جان ہی نہ سکی کوئی اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا ہے۔ آہ براؤن بیوٹی! اچانک کان کے پاس سرگوشی سن کر وہ اچھل کر سیدھی ہو گئی۔ کھڑے ہوتے اپنے پیچھے دیکھا جہاں نیوی 3 پیس میں ایک لمبا چوڑا مرد کھڑا تھا جس کی تیز آنکھیں اس کے اوپر جمی ہوئی تھی۔ وجہ اس کی کشش نہیں بلکہ اس کے چہرے پہ موجود بے پناہ نشان تھے۔ تم کون ہو؟ وہ بہرام کے علاوہ کسی اور مرد کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اس کی تیز اندر تک اترتی ہوئی نظروں پر زینب نے جلدی سے اپنے دوپٹے سے اپنا وجود اپنے ہاتھوں سے چھپانے کی کوشش کی۔ اس کے بکھرے بال بار بار اس کے چہرے پہ آ رہے تھے، جنہیں وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے تھام کر 2 حصوں میں بانٹ کر آگے کی جانب لا کر اپنے سینے پر پھیلا چکی تھی۔ داور نے بڑی دلچسپی سے اس سنہری رنگت والی لڑکی کو دیکھا جو اب اسے خوخار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ اس نے گہری مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اس لڑکی کا جائزہ لیا۔ آہ، لالا نے کیا حال کیا اس نازک لڑکی کا۔ کوئی بات نہیں، اس بار میں یہ سب حبا پر ٹرائی کروں گا۔ کمبخت کی بہت زبان چلتی ہے۔ وہ اپنی داڑھی کھجاتے ہوئے پختون لہجے میں پشتو میں بڑبڑایا، پھر زینب کی سمت دیکھا جو تیزی سے اوپر کی جانب بھاگ رہی تھی۔ اس کی نظریں اس کے زخم زدہ پیروں پر تھی جن پر سگریٹ سے جلے ہوئے نشان تھے۔ اف، اس قدر اذیت! وہ سوچا، کیا اس کے بعد بھی کوئی لڑکی مافیا کی منظور نظر بننا چاہے گی؟ ارے چھوٹے تم یہاں! مہرام کی بھاری آواز پر داور چونک کر پلٹا اور پھر مسکرا کر اس کے قریب آ گیا۔ بس لالا، ابھی آیا ہوں، ویسے خیریت ہے؟ بہت چمک رہے ہو۔ وہ بہرام کے خوبصورت چہرے کو کھوجتی نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ارے شہزادے، بس حلال کی چمک ہے، واقعی لذت حلال میں ہی ہے، ورنہ حرام نے تو دل ہی بھر دیا تھا۔ وہ معنی خیزی سے بولا اور تہکا لگایا جس میں داور کی ہنسی بھی شامل تھی۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے اب ڈرائنگ روم میں جا چکے تھے اور اوپر ریلنگ کے پاس کھڑی زینب وہ پتھر کا بت بن چکی تھی۔ اس کے آنسو اب خشک ہو چکے تھے، لب لرز رہے تھے۔ یا اللہ، مجھ سے ایسا کیا گناہ ہو گیا جو ایک زانی مرد میرا نصیب بن گیا۔ اس کے لبوں نے زیر لب پہلی بار اپنے اللہ سے شکوہ کیا۔ وہ اپنی نادانی میں اپنی زندگی تباہ کر بیٹھی تھی۔
उसे अपनी वो दुआ याद आई जो अक्सर नमाज के बाद किया करती थी। या अल्लाह प्लीज मुझे एक गैंगस्टर मिल जाए जो मुझे इस दुनिया से बहुत दूर ले जाए, मुझसे ढेर सारी मोहब्बत करे, जैसे नॉवेल्स के विलन अपनी हीरोइन से करते हैं ना, वैसी वाली। प्लीज बस एक माफिया मैन और कुछ नहीं। उसके कानों में अपने ही अल्फाज गूंजे तो दिल चाहा अपना मुंह थप्पड़ों से लाल कर दे। वो जब नॉवेल्स में किसी हीरोइन को विलन की जुनूनी मोहब्बत ठुकराता हुआ पढ़ती तो उसे बहुत गुस्सा आता। उसका दिल करता कि काश उस हीरोइन की जगह वो होती। पर आज उसे अपनी सोच पर शर्म आ रही थी। वो कैसे उन लिखारियों के लफ्ज के जाल में उलझ जाती। वो इस कदर तकलीफ और जुल्म को किस कदर खूबसूरत लिखते थे कि लड़कियां ना चाहते हुए भी उस दरिंदा नुमा हीरो की ख्वाहिश करने लगती। वो अपनी कीमती दुआओं में क्या मांग बैठी थी, न जाने वो कौन सी कबूलियत की घड़ी थी जिसमें उसकी दुआ उसके लिए बद्दुआ बनकर सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंसू तेजी से गिर रहे थे मगर बाहर नहीं, अंदर उसके दर्द से फटते दिल पर। हाँ जी, तो आज के इस एपिसोड को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। राइटर ने हमें एक बहुत हसास से टॉपिक के साथ जोड़ा है। लड़कियां जो हैं वो अपने फैंटेसीज में, अपने इल्यूजन में, अपने डिल्यूजन में हमेशा वो सोचती रहती हैं कि काश माफिया मैन मिल जाए उन्हें। चूंकि माफिया मैन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं लड़कियों को, और हमें लगने लगता है कि जो माफिया मैन होते हैं वो अपनी लड़कियों को बिल्कुल प्रिंसेस की तरह रखते हैं। और इस एपिसोड में राइटर ने सारी की सारी लड़कियों को रियलिटी चेक दिया है। मैं ये बात एक्सेप्ट करती हूँ। मैंने भी ये कहा था कि हीरो जो है वो अपनी मोहब्बत पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन जो विलन्स होते हैं वो दुनिया से टकरा जाते हैं। और हमें इसी टाइप के विलन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो बहराम है, ये विलन नहीं है, ये साइकोपैथ है। तो साइकोपैथ चाहे वो हीरो, चाहे वो विलेन हो, वो अपने से जुड़े लोगों का या अपने इर्द-गिर्द के सारे लोगों का यही हाल करता है। तो मैं बहराम को विलन ना कहकर साइकोपैथ कहना ज़्यादा बेहतर समझूँगी। और अल्लाह बचाए साइकोपैथ से न सिर्फ़ लड़कियों को, बल्कि उनके इर्द-गिर्द मौजूद सारे इंसानों को। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने तो आज तक कभी कोई साइकोपैथ देखा नहीं, और अल्लाह ना करे कि मैं या आप कभी किसी साइकोपैथ को एक्सपीरियंस करें, अपने इर्द-गिर्द कभी कहीं नहीं। और बस आज के बाद इस एपिसोड को पढ़ने के बाद मुझे लगता है लड़कियाँ माफिया मैन और विलन्स और ये सारे फैंटेसीज़ छोड़ देंगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस नॉवल के बाद जब हम कोई और नॉवल पढ़ेंगे और वहाँ फिर से विलेन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाया जाएगा, तो हम लड़कियाँ फिर फिसल जाएँगी और हमें हीरो से ज़्यादा विलेन अट्रैक्टिव लगने लगेगा। खैर, विलेन जो हैं वो इतने बुरे नहीं होते जितना ये बहराम है। मैंने कहा ना, ये विलेन नहीं है, ये साइकोपैथ है। अब मैं अपने डिस्कशन को यहीं ख़त्म करती हूँ। आपका क्या कहना है? आपका क्या सोचना है? को क्या लगता है? क्या आप मेरी बात से रिलेट करते हैं, या फिर क्या आप राइटर की बात से रिलेट करते हैं, या फिर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस बात पे डिस्कशन कीजिए। हम मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ। जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मुझे दुआ में याद रखें। ओके, टाटा, बाय।